ظلم ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کے سامنے آج ایک ایسا موضوع جس کی وجہ سے تقریباً ہر شخص پریشان رہے، نظر بد کا موضوع۔ نظر بد ایک ایسی خطرناک چیز ہے جس کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ ڈر اور خوف نظر کی وجہ سے۔ اس کا حدیث کا مفہوم ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم حدیث کا اس طرح ہے کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے۔ ایسے لوگ جن کی نظر لگتی ہے انہیں اس چیز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی مسلمان کی کوئی چیز کو دیکھے، مسلمان کے وجود کو دیکھے، کوئی بندہ اچھا لگا، خوبصورت لگا، اس کو ماشاءاللہ بولے، کوئی بچہ آپ کو خوبصورت لگا ماشاءاللہ بولے۔ اکثر بچوں کے ساتھ نظر کے معاملات ہوتے ہیں اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے۔ بعض نظر ایسی ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ وہ انسان کو دنیا سے ہی لے جاتی ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے، کسی پلتے پھولتے کاروبار کو جب وہ دیکھتے ہیں نا تو وہ کاروبار زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ایسی خطرناک نظریں ہوتی ہے، کروڑ پتی آدمی روڈ پتی ہو جاتا ہے، تو روڈوں پہ گھومتا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لگی نظر ہوتی ہے کیونکہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو نظر بہت ایک اہم مسئلہ ہے، اسی لیے بزرگوں نے یہ چیزیں بتائی ہے کہ نظر سے بچنے والے اسباب، یعنی ایسے ذکر اذکار اپنے معمول میں رکھے جس کی وجہ سے آپ نظر سے محفوظ ہو، اور ایسے اعمال جس کو نظر لگ گئی ہے پھر اس کے نظر کو ہٹانے کے لیے اس نظر کو اس کے وجود سے ہٹائے تاکہ اس کے مضر اثرات سے محفوظ ہو، تو یہ اس کے لیے بھی اعمال بزرگوں نے بتائے۔ ایک عمل ہم انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں آگے جا کے بتائیں گے۔ جن لوگوں کو نظر لگ گئی ہے اور وہ نظر کی وجہ سے بیمار ہے، ان کے کاروبار نہیں چل رہے، ان کی وجود کا مسئلہ ہے، ان کے ساتھ پریشانی تکلیفات ہے، تو انشاءاللہ وہ عمل کی برکت سے وہ نظر کے اس موذی مرض سے آزاد ہو جائیں گے۔ باقی عام مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی مسلمان کی کوئی چیز دیکھے اس کو ماشاءاللہ بولے، ایسا نہ بولے او ہو کیا زبردست گاڑی ہے، پتہ چلے گاڑی آدمی بعد میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، بولو ماشاءاللہ کتنے خوبصورت گاڑی مسلمان بھائی کو۔ اس چیز سے بچے، یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ نظر کے پیچھے کیا چیزیں کام کرتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، مگر ایک معمولی سے آپ کو بتا دیتا ہوں میں۔ خصوصی طور پہ جس شخص میں حسد کا مرض ہو جائے، حاسد کی نظر بہت خطرناک ہوتی ہے۔ حاسد کی نظر، اور اس کے پیچھے جو چیز کام کرتی ہے وہ شیاطین جنات ہوتے ہیں۔ جو چیزیں متحرک ہوتی ہے اس کے پیچھے وہ شیاطین جنات ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی حسد والی ہر ایک انسان کے وجود سے نکلنے والا ایک عمل اپنی ایک ایکٹیویٹی رکھتا ہے، ایک انرجی رکھتا ہے۔ جب آپ کے جسم سے، وجود سے، آپ کے خیالات سے حسد والی ایکٹیویٹی یا انرجی باہر ہوتی ہے تو وہ شیاطین اس کو پکڑتے ہیں اور اسی کو استعمال کر کے سامنے والے بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہوتے تو ویسے بھی ہے لیکن وہ اس وقت تک سامنے والے بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کسی حاسد یا نظر باز کی نظر کی انرجی سے وہ لوگ قوت حاصل کر کے اس پر جا کر، جس کا نظر لگتی ہے اس پر جا کے وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ تو اس کے پیچھے کی جو محرکات ہے، ظاہر ہے جو لوگ جس فیلڈ میں ہوتے ہیں ان کے سامنے تجربات کی وجہ سے یا مکاشفے کی وجہ سے یا استخارے کی وجہ سے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ بھئی کیا چیز کام کر رہی ہے اس میں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ بحث ہے، اس پہ کسی وقت ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔
سامعین کی سمجھ کے لیے کہ سامعین کو پتہ ہو کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات کام کرتی ہے۔ بس ابھی ہم انشاءاللہ اپنے عمل کی طرف آتے ہیں، کیونکہ بعض مریض ہم نے ایسے دیکھے ہیں، اور اس حد تک کے مریض ہم نے دیکھے کہ ہر قسم کی دوائی، ڈاکٹر، طبیب، سب کچھ استعمال کرنے کے بعد بھی ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ پتہ چلا ان کے ساتھ نظر کا مسئلہ، جب نظر جھاڑ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ تو نظر کو وقت پر جھاڑنے کا اہتمام کریں، اور اس کا آسان طریقہ ایک ہے کہ آپ سورہ فلق اور ناس یہ تو اہتمام میں رکھیں۔ آخری کی 2 صورتیں ہیں، اس کو اپنے اہتمام کے ساتھ کریں، اور اہتمام کیا ہے؟ صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ اب عمل کی طرف آتا ہوں میں۔ جن لوگوں کو نظر کا مسئلہ لگ چکا ہے، وہ نظر میں مبتلا ہے، وہ بیری کے پتے لے اور ایک موٹی مرچ لے۔ ایک شملہ مرچ ہوتی ہے، ایک پتلی مرچ ہوتی ہے، ایک ان کے درمیان میں موٹی مرچ ہوتی ہے، وہ لیں۔ اور گھر میں جب جھاڑو وغیرہ مارتے ہیں تو اس میں سے گھر کا تھوڑا سا جھاڑو کچرا لے لیں۔ ان تینوں چیزوں کو ملائے، اور سورہ قلم کی آخری 2 آیاتیں ہیں، وَإِن يَكَادِ الَّذِينَ كَفَرُوا والی، یہ والی آیاتیں آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 درود کے ساتھ۔ پھر یہ جو آپ نے بیری کا پتا، یہ شملہ مرچ وغیرہ لیا، یہ اس جس کو نظر لگی ہے اس کے وجود پر پھیرتے ہوئے پیروں کی طرف لے کے آنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پہلے اس کے جسم سے پھیرے، پھر 21 دفعہ پڑھے اول آخر درود کے ساتھ، پھر اس کے جسم سے پھیرے اور پیروں کی طرف لے کے آنا۔ اس چیز کا زیادہ دھیان رکھنا۔ پھر تیسری دفعہ یہی عمل کرے، جسم سے پھیرتے ہوئے 21 دفعہ پڑھنے کے بعد، اور پورے جسم سے۔ اس طرح یہ جو آیت ہے نا، یہ 2 آیت ہے، یہ 63 دفعہ بن جائے گی۔ اس کو پھر آپ نے آگ جلانی ہے، یا تو کوئلے کی آگ جلا لے، یا اگر کسی گھر میں چولہا جل رہا جو بھی ہے، اس کے اوپر اس مرچ کو اور اس پتے کو یا کچرے کو رکھیں۔ جس وقت آپ اس کو جلائیں گے، یہ نظر کو جلانے کا عمل ہے، اور جلانے سے نظر سے بندے کی جلدی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ایک نظر کے جھاڑنے کا عمل ہوتا ہے، وہ بھی ہے، لیکن یہ ایک تیز عمل ہے، اسٹرانگ عمل ہے، اور جلدی جو ہے نا مریض اس سے صحتیاب ہوتا ہے۔ پھر اس کو جلا دے۔ پہلے دن اس میں سے شدید بدبو آئے گی، پھر دوسرے دن یہ عمل دہرائے، پھر جلائے، بدبو تھوڑی کم ہو جائے گی، پھر تیسرے دن کرے اور کم ہو جائے گی۔ جب بدبو آنا بند ہو جائے، 2 دن میں، 3 دن میں، 5 دن میں، 7 دن میں، تو پھر اس کے بعد بھی 1 یا 2 دن جلائے۔ انشاءاللہ یہ عمل اس طرح کرے، اللہ کے حکم سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موذی مرض سے نجات دلا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب سے راضی ہو، اللہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔